کامیاب کرنے کے لیے، قرض لینے کے لیے نوجوانوں کو منسٹرز کے پیچھے بھاگنا پڑتا تھا، ایم این اے ایم پی اے کے پیچھے بھاگنا پڑتا تھا، باسا شخصیت کے پیچھے بھاگنا پڑتا تھا، پھر پیسے کھلانے پڑتے تھے. مجھے یہ خوشی ہے دلی طور پہ کہ کامیاب جوان بزنس لون سندھ کے نوجوان ہوں، پاکستان بھر کے نوجوان ہوں، الحمدللہ اپنی قابلیت کی وجہ سے یہ بزنس شروع کرنے میں کامیاب ہوئے. اور یہ خاص ہدایات تھیں پرائم منسٹر عمران کہ ہم نے پاکستان کے نوجوانوں کو ایک تو سیاست کے ترکڑے میں نہیں تولنا ہے، اور دوسرا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس پروگرام کو لے کے آگے بڑھنا ہے. اور اس کا تھوڑا طریقہ ہے بتا دیجیے، کون نوجوانوں کو سندھ میں میسج دے دیں کہ کیسے کون اپلائی کر سکتا ہے، کیسے دیکھیں لون ہے، اس کیا کچھ ہے. اسکیم میں شروع کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قدغن نہیں ہے تعلیم کی، ایجوکیشن کی یا کسی قسم کے بھی کاروبار کی. اپلائی کیسے کریں؟ آپ کام اور ٹرانسپیرنٹ رکھنے کے لیے ہم نے اس کو ڈیجیٹل رکھا، آن لائن رکھا، تاکہ بالکل لوگوں کو ایک شفافیت نظر آ سکے. اس کو اپلائی کرنے کے لیے کامیاب جوان .gov.pk پہ آپ جا سکتے ہیں. ادھر آپ کو باقاعدہ ہمارا لون اپلیکیشن فارم ملے گا، اسکل اسکالرشپ کا فارم ملے گا، ایون اسپورٹس ڈرائیو جس کا آغاز پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے 6 دسمبر کو کیا تھا اس کا فارم ملے گا. اور بڑا آسان وہاں باقاعدہ ٹیوٹوریلز جو ہے رکھے گئے ہیں، ویڈیوز بنا کے ہم نے رکھی ہیں کہ آپ کس طرح سے لون اپلائی کر سکتے ہیں، کس طرح سے اسکالرشپ اپلائی کر سکتے ہیں. 60,000 اسکالرشپس اب آج کل آخری تاریخ تھی 7 فروری کو، پورے پاکستان میں تقریباً 2 ارب روپے کی اسکالرشپس ہم نے مزید دی ہیں تیسرے بیچ میں. اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم چوتھا بیچ بھی لے کے آ رہے ہیں. بہت جس طرح علیم عادل شیخ صاحب نے کہا کہ نوجوانوں کے سوالات رہے کہ ہم اپلائی کیسے کر سکتے ہیں، جو لوگ قرض لینا چاہ رہے ہیں وہ بھی اسی طرح کامیاب جوان .gov.pk پہ جا سکتے ہیں. ادروائز آپ جس بینک میں، جو 21 بینکس ہیں ہمارے، ان میں سے کسی بینک کی برانچ میں بھی چلے جائیں، وہ بھی آپ کو ہیلپ کرنے کو تیار ہیں. سمیڈا کے آفس میں آپ جا سکتے ہیں، چیمبر آف کامرسز میں جا سکتے ہیں، ایسوسیشنز کے ساتھ ہم آن بورڈ ہیں. اور مل میں بھی آپ رہے کو ہیں، یقین سب دلاتا سے ہوں، پریزیڈنٹ سے مل رہے ہیں پورا ہفتہ یہاں آئے گا. اور یہاں باقاعدہ تقریباً 8 سے 10 جو ہمارے لیڈنگ بینکس ہیں اس ہفتے ان کے پریزیڈنٹس کے ساتھ میری ملاقات ہے. اور ملاقات کی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں مزید آسانیاں پیدا کی جائیں. لیکن یہ بھی چیز ہمیں سامنے رکھنی ہے کہ آج پچھلے 72-74 سالوں میں اس طرح سے ایک پروگرام کو لے کے نہیں چلا گیا، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اسکیم کے آغاز میں پاکستان کے بینکس بھی اسٹرگل کر رہے تھے. کوئی ایسا ڈیجیٹل پلیٹ فارم نہیں تھا ماضی میں جس میں ایک ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے اور اس کی بیس پر ٹرانسپیرنٹ طریقے سے قرض تقسیم کیا جائے. میں پاکستان کے ان تمام بینکوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، 21 کے 21 بینکس کا، جنہوں نے پاکستان وزیر اعظم عمران خان صاحب کے کامیاب جوان پروگرام میں ہمیں سپورٹ کیا اور لیڈ کر رہے ہیں. تقریباً 2 سے 2.5 ارب روپے ہر ماہ کامیاب جوان بزنس لون سے نوجوانوں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں. ہر ماہ 2.5 سے 3 ہزار کاروبار لگائے جا رہے ہیں. کتنے سے کتنے تک کا مارک اپس کیا ہے آپ کے؟ اور 10 لاکھ 3 سے اس کے ٹیئرز ہیں. پہلا ٹیئر 10 لاکھ کا ہے، بالکل کولیٹرل فری، کسی قسم کی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی ماہ بڑھا کر 20 لاکھ کرنے جا رہے ہیں. پاکستان کے نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد کی ڈیمانڈ تھی، خاص طور پہ وہ نوجوان جو سٹارٹ اپس کرنا چاہتے تھے، جو نئے بزنسز کرنا چاہتے تھے 12 لاکھ 15 لاکھ تک، لیکن ان کے پاس کوئی کولیٹرل نہیں تھا، ان کے پاس کوئی ایسا اثاثہ نہیں تھا کہ وہ بینک کو دے سکیں. اور ہمارے وہ نوجوان جو ایگریکلچر سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں، ایون ٹریکٹر لینے کے لیے 10 سے 12 لاکھ کی ضرورت تھی، اور ماضی میں 8 سے 10 ایکڑ زمین ان کو گروی رکھانی پڑتی تھی، دیگر چیزیں بینکس کو دینی پڑتی تھی. اس حوالے سے بھی ہم نے دیکھتے ہوئے 20 لاکھ اس کی حد مقرر کی ہے، اور بہت جلد مجھے امید ہے کیبنٹ سے اپروول ملے گی. تو دوسرا ٹیئر جو آج 10 لاکھ سے 1 کروڑ ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی اسی ماہ 20 لاکھ سے 2.5 کروڑ کر دیا جائے گا. اور اس کے اوپر جو ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے تقریباً 4% ہے. تیسرا ٹیئر جو 1 کروڑ سے 2.5 کروڑ کا تھا، اس کو بھی بڑھا کر پرائم منسٹر عمران خان نے 2.5 کروڑ سے 5 کروڑ کر دیا. تو انشاءاللہ تعالی فروری کے مہینے کے بعد وہ نوجوان جو مزید بڑا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، زندگی کے میدان میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان کو قرض کی حد انشاءاللہ تعالی 5
کروڑ تک کر دی جائے گی. اس ہفتے کی جو 2-3 بڑی ڈیولپمنٹس ہیں انشاءاللہ تعالی کراچی کے حوالے سے اور سندھ کے دیگر اضلاع کے حوالے سے. ایک تو آج تقریباً 3 بجے گورنر سندھ پریس کانفرنس کریں گے. جو سپورٹس ڈرائیو کا ہم نے آغاز کیا تھا پاکستان بھر سے ہمارا فٹ بال ٹیلنٹ ہنٹ ڈرائیو، جس میں گلوبل ساکر وینچر GSV کے اشتراک سے ٹیم کامیاب جوان نے پاکستان کے 10 بڑے ریجنز میں فٹ بال کے ٹرائل کیے. تقریباً 100 بچے پک کیے گئے اس فٹ بال ٹرائل میں. ان 100 بچوں کے حتمی ٹرائلز آج KPT گراؤنڈ میں کیے جا رہے ہیں. اور جو ہم نے وعدہ کیا تھا پاکستان کے نوجوانوں سے کہ فٹ بال سٹارز جو پاکستان کے انشاءاللہ تعالی اس ڈرائیو سے سامنے آئیں گے. 20 بچے سینٹ پیٹرک کلب آئرش کلب کا انہیں کانٹریکٹ ملے گا اور وہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد آئرلینڈ ٹریننگ کے لیے جائیں گے اور سینٹ پیٹرک کلب انہیں باقاعدہ ورلڈ کلاس ٹریننگ دے گا. اور ان 20 نوجوانوں کے لیے میں سمجھتا ہوں فٹ بال میں پریمیئر لیگ جیسے بڑے فٹ بال کے جو ٹورنامنٹس ہیں ان کے بھی دروازے کھلیں گے. تقریباً 5,000 پاؤنڈ ہر بچے پہ خرچہ آئے گا اس کو ٹرین کرنے میں. اور اس کے بعد ہماری کوشش ہے کرکٹ میں، ہاکی میں، فٹ بال، اسکواش، جتنی بھی 12 سپورٹس ہم نے پک کی ہیں، اسی طرح پاکستان کے نوجوانوں کو جس سپورٹس میں وہ دلچسپی رکھتے ہیں، جس سپورٹس میں بھی ان کا ٹیلنٹ ہے، انشاءاللہ تعالی ہم ان کی کمپلیٹ ہینڈ ہولڈنگ کریں گے اینڈ ٹو اینڈ انشاءاللہ تعالی. چاہے وہ کرکٹ ہے، ہاکی ہے، دیگر سپورٹس میں ہم بچوں کو لے کے جائیں گے اور ان کا جو مقام ہے سپورٹس کے میدان میں وہ انشاءاللہ تعالی ٹیم کامیاب جوان مل کر فیڈریشنز کے ساتھ، منسٹریز کے ساتھ، صوبوں کے ساتھ مل کر ہماری کوشش ہے کہ ان بچوں کو اس مقام تک پہنچایا جائے. دوسری جو ڈیولپمنٹ ہے، شوکت ترین صاحب جو فنانس منسٹر ہیں وہ بھی ہفتے کو انشاءاللہ تعالی یہاں تشریف لا رہے ہیں. ان کی بھی دیگر بینکوں کے ساتھ ملاقات ہے. اسی سلسلے میں ہم سندھ کے اندر، کراچی کے اندر، سندھ کے دیگر اضلاع کے اندر تیزی لانا چاہتے ہیں اس یوتھ پروگرام میں، کامیاب جوان پر. اسی لیے خاص طور پہ فنانس منسٹر اس ہفتے یہاں تشریف لا رہے ہیں اور وہاں جا کر بھی جو انڈسٹری کے حوالے سے جو ہمارے ینگ انٹرپرینورز ہیں جن کو چیلنجز کا سامنا ہے اس پہ بھی بات کی جائے گی. اس کے علاوہ تیسری جو ڈیولپمنٹ جس پہ میں اپنے بھائی علیم عادل شیخ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی کافی عرصے سے کا بھی آغاز کرنے جا رہے ہیں. ویسے تو پہلے ہی 5,000 پاکستان بھر سے نوجوان ریٹیل شاپس کا آغاز کر چکے تھے، جنرل سٹورز جس میں گروسری سٹورز تھے، کپڑے کی دکانیں تھیں، لیکن ہم ایک پورا نیٹ ورک پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں جس میں تقریباً 10,000 شاپس نوجوان انشاءاللہ تعالیٰ ان کو آسان قرض دیا جائے گا کھول سکیں گے. اور پہلے فیز میں جو 5,000 شاپس ہم نے فیصلہ کیا ہے پاکستان کے نوجوانوں کو سپورٹ کرنے کا، اس میں سے تقریباً 1,200 کے قریب شاپس جو ہیں وہ کراچی میں کھلیں گی. کچھ کھل چکی ہیں. ہماری یہ بھی کوشش ہوگی علیم عادل شیخ صاحب، ہم میڈیا کے دوستوں کو ان گلی محلوں میں، یونین کونسلز میں لے کے جائیں گے کراچی کے اور ان کو دکھائیں گے کہ کراچی میں کہاں کہاں اس وقت کامیاب جوان کامیابی سے کاروبار کر رہے ہیں. اور مجھے یہ دلی خوشی ہے کہ آج بھی اگر کسی بھی میڈیا کے دوست کو کوئی شک ہے، علیم عادل شیخ صاحب اور عثمان ڈار آپ کو نوجوانوں تک لے کے جا سکتے ہیں جو کامیابی سے اپنا کاروبار آج سندھ میں کر رہے ہیں، اسکل اسکالرشپ حاصل کر کے فریلانسر بن چکے ہیں اور زندگی کے میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں. یا جس طرح میں نے آپ کے سامنے سپورٹس کا رکھا ہے کہ سپورٹس کے میدان میں فٹ بال کے آج انشاءاللہ تعالی فیوچر سٹارز ہم قوم کے سامنے 20 بچے لے کے آئیں گے. اسی طرح آخر میں 3 سے 4 مزید چیزیں ہیں، اس پہ میں بات کر کے پھر علیم عادل شیخ صاحب سے چاہوں گا یہ ضرور روشنی ڈالیں. ایک، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز 108 یونیورسٹیز میں کامیاب جوان مرکز بنانے کا آغاز ہو چکا ہے. تقریباً 20 لاکھ بچے ہمارے پاکستان کے یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں اور یہی 20 لاکھ بچے مستقبل ہیں پاکستان کا. یہ وہ انجن ہے جو اس پاکستان کو انشاءاللہ تعالیٰ آگے لے کے جا سکتے ہیں اور اوپر لے کے جا سکتا ہے. خاص طور پر یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر جسے ہم کامیاب جوان مرکز کہہ رہے ہیں وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے بننا شروع ہو چکے ہیں اور ہماری کوشش ہے پبلک پرائیویٹ
237 یونیورسٹیز میں جون 2023 تک ہم کامیاب جوان مرکز بنانے میں کامیاب ہوں. اور یہ کردار کیا ادا کریں گے؟ دیکھیں جب بھی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس سے باہر نکلنا یونیورسٹی سے، انہیں جاب کے لیے، بزنس کے لیے، کیریئر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، جاب پلیسمنٹ کے لیے ضرورت ہے. اگر وہ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اسکالرشپس کی ضرورت ہے، اپرینٹسشپ کی ضرورت ہے. اسی طرح کامیاب جوان کے ہمارے جو دیگر پروگرامز ہیں ان کی ضرورت ہے. اس حوالے سے کامیاب جوان مرکز پاکستان کے ان نوجوانوں کے لیے جو کہ میں نے جیسے کہا 20 لاکھ یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، ایکسیس ٹو انفارمیشن کا ایک بڑا زبردست انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان کی ہیلپ آؤٹ کرے گا. اسی طرح 5 لاکھ بچوں کی پورے پاکستان میں انوویشن لیگ ہونے جا رہی ہے، کامیاب جوان انوویشن لیگ. اور مجھے پوری امید ہے اس کامیاب جوان انوویشن لیگ سے ہزاروں نوجوان جو سندھ کے ہیں وہ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، جو آئی ٹی سیکٹر سے تعلق رکھنے والے ہمارے نوجوان ہیں. اسی طرح گرین یوتھ موومنٹ کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور تقریباً 10 سے 20 لاکھ بچہ اس پوری تحریک میں ہمارا حصہ ہوگا. 9 کے قریب تھمیٹک ایریاز، پانچ تھمیٹک ایریاز میں گرین ایکو انوویشن ہم کروانے لگے ہیں. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ اس والنٹیئر ایکسرسائز میں، والنٹیئر ورک میں سندھ کے بھی نوجوان حصہ لیں، بھرپور حصہ لیں. اسی طرح جس طرح ہماری حکومت ہیلتھ کارڈ لے کے آئی ہے، نوجوانوں کے لیے یوتھ کارڈ پہ ہم کام کر رہے ہیں، نیشنل یوتھ کارڈ پہ کام کیا جا رہا ہے، جس سے بھرپور فائدہ انشاءاللہ تعالیٰ پہلے فیز میں. اسی طرح یونیورسٹی کالجز کے اسٹوڈنٹ کے لیے پورا ڈیزائن کیا گیا ہے. تو آخر میں ایک بار پھر سندھ کے نوجوانوں کو یہ یقین دلاتا ہوں، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی خاص ہدایات ہیں اور ہماری سندھ کی لیڈرشپ کی بھرپور کوشش ہے ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ کامیاب جوان پروگرام کے ثمرات سندھ کے نوجوانوں تک، چاہے وہ بزنس لون کی شکل میں ہے، چاہے وہ اسکل اسکالرشپس کی شکل میں ہے، اسپورٹس اسکالرشپس کی شکل میں ہے، یا انوویشن لیگ کا کہہ لیں، گرین یوتھ موومنٹ کہہ لیں، کامیاب جوان مراکز کہہ لیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اپنے سندھ کے لیڈرشپ کے ساتھ مل کر سندھ کے نوجوانوں کو کامیاب کرنے میں پورا کردار ادا کریں گے. بہت شکریہ. میں شکر گزار ہوں محترم ڈار صاحب کا، اور خاص طور پہ اپنے پرائم منسٹر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کا، کہ آج پاکستان کے نوجوان کے شناختی کارڈ کو عزت دی گئی ہے. کبھی ایسا نہیں دیا گیا. پہلے کوئی کچھ ہو، اس کے پیچھے کوئی سفارشی لیٹر ہونا چاہیے تھا، کوئی سفارشی فون ہونا چاہیے تھا، کسی کا قریب ہونا چاہیے تھا، کسی سے واسطہ ہونا چاہیے تھا. عام آدمی تو سوچا نہیں تھا. آج ایک شناختی کارڈ کو عزت دی گئی ہے کہ اس وقت بھی ایک شناختی کارڈ کے اوپر 10 لاکھ مل سکتے ہیں، اور کام کرنا چاہے تو 20 لاکھ تک بھی اس کو بڑھایا جا رہا ہے. تو میں شکر گزار ہوں. اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج سندھ میں جو 4 ارب 95 کروڑ تقریباً 5 ارب روپے یہ لونز دیے گئے ہیں، اور اس میں تقریباً کتنے 2819 افراد کو قرضے دیے گئے ہیں. یہ فیملیز ہوتی ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ پروگرام ہے جو کہ کرپشن اور کمیشن سے پاک ہے. جبکہ ہماری سندھ میں تو جو کچھ ہوتا ہے کمیشن سے شروع ہو کر کرپشن پہ ختم ہو جاتا ہے اس کا. آج اس قرضے لینے کے لیے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ کون کر رہا ہے؟ یہ نوجوانوں کے لیے ایک عزت دار، یہاں پٹے والے کی نوکری کے لیے، سپاہی کی نوکری کے لیے در در ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں، پیسے دے رہے ہوتے ہیں، لاکھوں روپے دے کر پیون کی نوکری ملتی ہے. آج کوئی اگر کولیٹرل نہیں ہے تو 20 لاکھ تک کا لون لے سکتا ہے. اور اگر کوئی فیملی کا کوئی دوست کو یا کوئی کولیٹرل کے لیے اس کو سپورٹ کر دے تو 5 کروڑ تک بھی وہ جا سکتا ہے. تھرڈ جو پلان کر رہے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں ایک طرف ہے عمران خان اور دوسری طرف یہ ماشاءاللہ ایک نوجوان کنوارا لیڈر ہے پیپلز پارٹی کا، جس نے نوجوانوں کے لیے کچھ نہیں سوچا. آپ دیکھیں نا ماشاءاللہ نوجوان ہے، بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن آج سندھ کا نوجوان در بدر تھا. کوئی راستہ نہیں تھا. نوکریاں پیسوں میں ملتی تھیں، کاروبار کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی، لون جاؤ تو ملتا نہیں تھا. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا پروگرام ہونے جا رہا ہے. اور اس میں کچھ وہ تھیں تکالیف آ رہی تھیں. میں سندھ کے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ لوگ اپلائی کرتے تھے، کچھ اپلائی کرنے میں غلطی کر جاتے تھے، کچھ آگے سے رسپانس کا ایشو ہوتا تھا. خود ڈار صاحب تشریف لائے ہیں، 1 ہفتہ یہاں رہیں گے، بینکس کے پریزیڈنٹ سے مل رہے ہیں کہ جی اس کام کو آسان کیا جائے. جہاں اگر کوئی
سسٹم کی خرابیاں ہیں یا جو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کو مزید سافٹ کیا جائے، اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ برانچز کے اندر بھی کوئی گائیڈ کرنے کے لیے کوئی موجود ہو. ویسے تو ویب سائٹ کے اوپر سب کچھ ہے، جو جائیں وہاں فیزیبلٹیز بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج اربوں روپے کے نوجوانوں کو اربوں روپے کے قرضے دیے جا رہے ہیں، اسکل اسکالرشپ دی جا رہی ہے، اور آج آئی بی اے سکھر میں بھی وہ اسٹوڈنٹس موجود ہیں. سندھ کے ہر بڑے انسٹیٹیوشن کے اندر وہ اسٹوڈنٹس موجود ہیں جن کو اسکل اسکالرشپ مل رہی ہے، اور کوئی اس کے اندر نہیں ہے کہ جی بڑے کے بیٹے کو ملنا ہے، کسی کی سفارشی کو مل جائے. تو یہ بڑا ایک نیا کام ہونے جا رہا ہے، جس انداز سے انشاءاللہ یہ خود چیکس بانٹنے جا رہے ہیں. پرسوں کل کورنگی جائیں گے، مختلف اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ فیز جو ہے ہمارا ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے اندر ہے، پورے سندھ میں جائیں گے. اس کے بعد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں جائیں گے. ہم بھی آپ سے چاہتے ہیں سوشل میڈیا سے نوجوانوں کو بتائیں کہ یہاں عرضی لے کے پھرتے رہیں گے، بغیر سفارش کے، بغیر رشوت کے نوکری نہیں ملے گی. آپ کیوں نوکر ہوتے ہیں، کیوں ملازمت کرتے ہیں؟ جائیے کاروبار سٹارٹ کیجئے اور 10 لوگوں کو نوکری آپ دیجئے. 10 لوگوں کو آپ اپنے پاس ملازمت دے سکتے ہیں. 20-25 ہزار روپے کی ملازمت کے پیچھے ہمارا نوجوان اپنے یہاں واقعات دیکھے ہیں. بہن کا زیور بیچتا ہے، ماں کا قرضے لے کے وہ بیچارہ رشوت دیتا ہے، بعد میں اس کو نوکری نہیں ملتی. میں کہتا ہوں کہ بہت بڑا پروگرام لانچ ہو چکا ہے الحمدللہ. پورے گلی گلی جا کر یہ انشاءاللہ چیکس دیں گے. اور ایک اور ویب سائٹ پہ جائیے، کسی کو بھی چاہیے. ایک دن میں نے دیکھا تھا، میں نے کہا تھا بتائیے جی کس کو لون. پتا ہے کہ طارق روڈ پہ کسی نے کوئی آئی ٹی سافٹ ویئر ہاؤس کھولا، 2.5 کروڑ روپے کا لون ملا اس کو، بغیر کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، میں بھی نہیں جانتا اس کو. اور اس میں انہوں نے کہا حلیم عادل شیخ بھی لون نہیں دلا سکتا، ڈار صاحب نہیں دلا سکتے، تو عمران خان صاحب بھی چاہیں نا کسی کو دے دے، وہ بھی نہیں کر سکتے. اتنی ٹرانسپیرنسی ہے جو سوچ نہیں سکتے تھے ہم. یہاں تو بغیر پرچی کے، بغیر سفارش کے ہوتا نہیں تھا. میں اس سنگ باقی تفصیل انہوں نے بتا دی تھی. تو میں ڈار صاحب بہت شکر گزار ہوں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ میں آپ کے اس پروگرام کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ سندھ کے حالات کافی خراب ہیں. اب دیکھیے نا ہیلتھ کارڈ بھی یہاں سندھ میں یہ 5 ارب دے دیے نا. اس سے پہلے احساس ایمرجنسی کیش میں بھی 60 ارب روپے سندھ کو ملے تھے. احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے 60 ارب روپے سندھ کو ملے تھے. اور انہوں نے کووڈ میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ کچھ نہیں کیا تھا. اس کے بعد ہیلتھ کارڈ کی جب بات ہوتی ہے، تھر پارکر میں پورا دے دیا ہم نے. سندھ ہیلتھ کارڈ سے اس لیے محروم ہے چونکہ یہاں سائیں کی سرکار ہے، بھٹو زندہ ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اس لیے لگتا ہے سندھ میں کسی کو صحت کی ضرورت نہیں. آج پنجاب کا کارڈ کسی کی جیب میں ہے، علاج ہو سکتا ہے. سندھ کے لوگ سمجھ نہیں دیا تو بھائی 18ویں ترمیم ہے، سندھ گورنمنٹ کو اپنا شیئر ڈالنا ہے اس میں. ہیلتھ پروونشل سبجیکٹ ہے. تو جیسے ہیلتھ کارڈ سے ہم محروم ہیں، تو یہاں نوکریوں سے محروم نوجوانوں کے لیے ایک نیا رستہ کھلا ہے. تو انشاءاللہ بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہیں، اور انشاءاللہ اس دوران مختلف پورے ایک ہفتے کا وزٹ ہے، آپ سے انٹریکشن رہے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں آئے ہیں. آپ کے 1.5-2 سال کے اندر سندھ، خاص طور پہ کراچی شہر جس نے آپ کو مینڈیٹ دیا، وہ ترجیح کیوں نہیں رہا؟ آپ کی کسی بھی قسم کی کوئی نہ تو ادارے کی یہاں پہ موجودگی ہمیں نظر آئی، اور نہ ہی کسی سندھ کے دیگر اضلاع میں کہیں پر جو ہے نوجوانوں کو کوئی کمرشل بینک جو ہے وہ لون دیتے ہوئے نظر آیا. اب آپ 1 ہفتے کے لیے آئے، 1 ہفتے کے بعد شاید پھر الیکشن کے دور میں یا کوئی آخری ٹینیور میں کوئی 1 مہینہ وہ آئیں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ کوئی پروونشل کوئی ڈپارٹمنٹ یہاں بنائیں گے، کوئی ہیلپ لائن، وہ جو آپ ہیلپ لائن کہہ رہے ہیں اس سے بھی کوئی صحیح طرح سے کوئی گائیڈ نہیں ہوتے نوجوان. تو برائے مہربانی کوئی صحیح طرح سے کوئی راستہ بتائیں تاکہ جو نوجوان لون لینا چاہ رہا ہو، جو نوجوان اسکالرشپ لینا چاہ رہا ہو، تو کم سے کم اس کو کوئی صحیح طرح سے گائیڈنس ملے. آئی بی اے میں کتنی ہے؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں. دیکھیں میرے بھائی نے بڑے اچھے سوالات کیے ہیں. 2-3 ان کے سوال ہیں. ایک تو میں آپ سب کو یاد دلانا چاہتا ہوں، جب یہ پروگرام لانچ کیا گیا اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب خود تشریف لائے تھے سندھ، گورنر ہاؤس میں پروگرام ہوا. یہ بات میں کہہ رہا ہوں 2020 کے آغاز کی. لیکن انفارچونیٹلی اسی کے 1 ماہ بعد 1.5 ماہ بعد کرونا پینڈیمک کا آغاز ہو گیا، اور آپ کے سامنے کس طرح پورا پاکستان کرونا کی لپیٹ میں رہا ہے. پھر ہم آنا چاہ رہے تھے 2021 میں، پھر کرونا کراچی میں زور پکڑ گیا، سندھ میں زور پکڑ گیا، اور بتایا یہی گیا. اور آج بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یونیورسٹیز بند ہیں. میں نے یونیورسٹیز میں جانا تھا جن 20-25 ہزار نوجوانوں کی بات کی گئی ہے، آئی بی اے سکھر یا آئی بی اے کراچی کی بات کی گئی ہے، سینکڑوں کی تعداد میں نوجوان موجود ہیں جو میں اپنے میڈیا رپورٹر دوستوں کے سامنے بھی لا سکتا ہوں. اور میری کوشش بھی یہی تھی کہ یہ پروگرامز ہم یونیورسٹیز میں کریں جہاں اسٹوڈنٹس آپ کو بتائیں، جہاں یوتھ آپ کو بتائے کہ انہوں نے کس طرح اسکالرشپس لے کر میرٹ بیسڈ انہیں اسکالرشپس ملی، کوئی پرچی نہیں تھی، کوئی سفارش نہیں تھی، اور وہ الحمدللہ
ان کے لیے روزگار کا سلسلہ بنا ہے. اب انہوں نے بات کی ہے قرضوں کی. قرض نہ ملنے کی دو مین وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ تو میں نوجوانوں کو ہر ٹاک شو میں, ہر پریس کانفرنس میں اپیل کرتا ہوں کہ خدا را پوری تیاری کر کے لون اپلائی کریں. یہ کوئی گرانٹ نہیں ہے, یہ پبلک منی ہے, ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے. بینکس آخری حد تک جب اپلیکیشن کو دیکھتے ہیں تو ان کی یہی کوشش ہے کہ ایک تو ہم اس نوجوان کو قرض کے بوجھ تلے نہ دبائیں اگر اسے بزنس کرنا ہی نہیں آتا, یا اس کی بزنس پروفائل ٹھیک نہیں ہے, یا بزنس فیزیبلٹی ٹھیک نہیں ہے. اور بہت سارے انٹرویوز جو کہ ریکارڈڈ تھے, مجھے خود بھی میں نے کچھ کال سنی ہے, جیسے کوئی نوجوان سوشل میڈیا پہ بھی مجھ سے گلا کرتے ہیں جی مجھے لون نہیں مل رہا, اور جب میں اسے چیک کرتا ہوں اور مجھے یہی پتہ چلتا ہے کہ جی اس کی تیاری نہیں تھی, یا اس کے پاس بزنس فیزیبلٹی نہیں تھی, یا یہ پہلے سے ہی بلیک لسٹڈ تھا, یا اس نے کوئی یوٹیلیٹی بلز جو ہیں وہ ادا نہیں کیے ہیں. تو میں نوجوانوں کو ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں, اور خاص طور پہ سندھ کے نوجوانوں کو, کہ پوری تیاری کر کے آئیں. جب آپ کا انٹرویو کیا جائے, جب آپ کو ٹیلی فون کال کی جائے, جب آپ کے پاس تھرڈ پارٹی آئے, تو آپ اس سے تھرو ہو سکے. اور دوسری بڑی وجہ, جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ پچھلے 2 سال میں جب سے یہ اس پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے بزنس لون کا, 2 سال سے ہم سب تو کرونا کی لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں. اور جب کرونا کی وجہ سے کاروبار متاثر ہو رہا تھا تو ممکن نہیں تھا اتنی تیزی کے ساتھ بزنس لون کا دیا جانا, لیکن اس کے باوجود 32 ارب روپے علیم عادل شیخ صاحب ہم پورے ملک میں دے چکے ہیں. تقریباً 32% پروگرام ہمارا پرفارم کر رہا ہے کرونا پینڈیمک کے باوجود. 50 ارب روپے کا ہدف جو میں نے آپ کو کہا ہے, جو ہم نے اس سال رکھا ہے, جس میں سے میں نے آپ سے کہا ہے کہ کم از کم ہماری کوشش ہوگی علیم عادل شیخ صاحب کے ساتھ مل کر, اور گورنر عمران اسماعیل صاحب کے ساتھ مل کر, علی زیدی جو کہ ہمارے صدر ہیں یہاں پاکستان تحریک انصاف, پوری قیادت پوری ٹیم کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ تعالی سندھ میں جو منیمم میں بات کر رہا ہوں کم از کم بھی 10 ارب روپے تقسیم کریں گے اس سال. اور دوسری آپ نے بات کی, دیکھیں وفاق کی, علیم عادل شیخ صاحب ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہیں, گورنر صاحب یہاں موجود ہیں, اور میں خاص علیم عادل شیخ صاحب کی بات کروں گا. جتنا متحرک الحمدللہ آپ کو اپوزیشن لیڈر ملا ہے سندھ میں. آپ بتائیں نا, ماضی میں تو اپوزیشن لیڈروں کی زبانیں بند کر دی جاتی تھیں. جس طرح سندھ کے مسائل کی آواز علیم عادل شیخ بطور اپوزیشن لیڈر اٹھا رہے ہیں, بتائیں نا ماضی میں کوئی ایک ایگزامپل میرے سامنے رکھیں. اور یہی وجہ ہے کہ آئے روز ان کے اوپر بھی حکومتی حملے ہوتے رہتے ہیں, ان کی آواز بند کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے. میں میڈیا سے پوچھتا ہوں کہ کسی نے مراد علی شاہ سے یہ سوال کیا جب ٹائیگر فورس بنائی گئی تھی کرونا پینڈیمک کے لیے, کہ 70,000 سندھ کے جو نوجوان تھے جو کام کرنا چاہتے تھے, سندھ میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتے تھے, علیم عادل شیخ صاحب پورے سندھ میں ڈگر ڈگر نگر نگر گاؤں گاؤں گئے, لیکن ان 70,000 نوجوانوں کو سندھ کی حکومت نے موقع نہیں دیا کام کرنے کا. اور مجھے یہی خدشہ ہے اور یہی سوال آج میں میڈیا کے سامنے علیم عادل شیخ صاحب چھوڑ کے جا رہا ہوں سندھ میں, کہ آنے والے کل میں آپ دیکھیں گے جب ہم سندھ کے نوجوانوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے نکلیں گے, اور نکل چکے ہیں, یہی سندھ حکومت نوجوانوں کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالے گی. یہی یونیورسٹیز میں جانے سے ہمیں روکیں گے, یہی ہمیں کالجز میں جانے سے روکیں گے. تو ہم انہیں دعوت دیتے ہیں, آئے کیوں سندھ کے نوجوانوں کو سیاسی بندر بانٹ کا یہ نشانہ بنا رہے ہیں. وفاق جیسے میں نے آپ کو کہا ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ لگا, اور یہی وجہ ہم یہاں موجود ہیں. اور علیم عادل شیخ صاحب پوری نمائندگی کرتے ہیں جب وہ یہاں بیٹھے ہیں, چاہے وہ سندھ کے نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں. کیا میڈیا نے ان سے پوچھا ہے ہیلتھ کارڈ میں کیوں نہیں ہمارا ساتھ دے رہے؟ کیا قصور ہے سندھ کے کروڑوں لوگوں کا جن کو ہیلتھ کارڈ سے محروم رکھا جا رہا ہے, صرف اس لیے کہ یہ پچھلے 50 سالوں میں سندھ کے لوگوں کو صحت کا نظام نہیں دے سکے, تعلیم کا نظام نہیں دے سکے, اس لیے بری طرح ایکسپوز ہو رہے ہیں, اور اب یہ چاہتے ہیں کہ ہیلتھ کارڈ بھی سندھ میں نہ آئے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ تسلی رکھیں, پوری کمٹمنٹ کے ساتھ آگے بڑھیں گے. میں فگر دے دوں, ذرا فگر اس کی بتا دوں تھوڑی سی. 80 کروڑ روپے تقریباً حیدرآباد میں دیا گیا, حیدرآباد ڈویژن کے اندر. اس کے علاوہ لاڑکانہ ڈویژن 39 کروڑ, سکھا ڈویژن میں 32 کروڑ, نواب شاہ میں 25 کروڑ, میرپور خاص میں 13 کروڑ. وہ جو آپ کا تھا کہ سندھ میں قرضے دیے تو یہ اس ڈویژن کے اندر سب ملے ہیں. جی فیض اللہ بھائی یا مونس بھائی. یہ پروگرام تو آپ کا اچھا ہے, لیکن پہلی بار اس کے بارے میں یہاں تفصیلات ملی ہیں. لیکن یہاں ایک سوال الگ سے ہے. کراچی کا ایشو یہ ہے کہ یہاں 10,000 کے موبائل کے لیے ہر دوسرے روز ایک نوجوان قتل ہو رہا ہے. آئی جی آپ کے ماتحت ہے, رینجرز بھی آپ کے ماتحت ہے. ٹھیک ہے کہ وہ 18ویں ترمیم کے بعد سندھ حکومت ان سے وہ کرتی ہے, لیکن یہاں تو قرضے بعد میں ملیں گے. نوجوان کو روز مارا جا رہا ہے. جو کامیاب نوجوان ہے وہ روزانہ قبر اتر رہا ہے. اس کے لیے آپ کے پاس کیا پلاننگ ہے؟ بیانات ہیں یا پریکٹیکلی کچھ کرنے جا رہے ہیں؟
देखिए अभी आपने कहा कि जी सिंध में नौजवान कत्ल हो रहा है डकैती के दौरान, ये बिल्कुल ठीक है। आईजी का आपने कहा कि वफाक के पास है, नहीं, आईजी ये पहले वफाक के नुमाइंदे के तौर पे अकलीम इमाम थे जो हम समझते थे वफाक की नुमाइंदगी कर रहे थे, उनको कहा गया कि पीटीआईजी लग चुका है और अब तो पीपीआईजी लगा हुआ है भाई। और सिंध में जहाँ 18वीं तरमीम, जहाँ इख्तियार इस्तेमाल करना तो वहाँ 18वीं तरमीम होती है। सिंध में आईजी को पुलिस ऑर्डर 2019 के बाद चीफ मिनिस्टर इंचार्ज है, आईजी भी बेकार है। और उसके अलावा आपने कहा रेंजर्स के लिमिटेड इख्तियारात हैं जो कि सिंध हुकूमत ने देने हैं। हम तो कहते हैं आज रेंजर्स को पूरा इख्तियार दिया जाए, मैं समझता हूँ फिर वो कहेंगे वफाक ने हमला कर दिया। तो लेकिन सिंध के पूरे पाकिस्तान के साथ साथ सिंध के अवाम के जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी भी हमारी है। अगर ये फेल होंगे तो फिर जो इंतहाई कदम भी उठाना पड़ा तो हम ज़रूर उठाएंगे। मुनीस भाई आखिरी सवाल है। बताइएगा कि आपने जो अभी अरबों रुपए के फिगर्स यहाँ पे रिवील किए हैं, आपका टारगेट क्या है या आपने अब तक कितने नौजवानों को, क्योंकि पाकिस्तान की जो आबादी है उसका 60% नौजवान है, इसमें कोई शक नहीं है, 13-14 करोड़ बनते ही हैं। तो जो आपके अरबों के फिगर्स हैं वो तो है, लेकिन ये तो 20-22 हज़ार नौजवान हैं जो कि यकीनन आटे में नमक के बराबर भी नहीं बनते। तो आपका टारगेट क्या है 5 साल में? आप कितने नौजवानों को बरसरे रोज़गार कर देंगे या उनमें लोन या फिर स्कॉलरशिप दे देंगे? और दूसरा ये जो आप स्कॉलरशिप वगैरह दे रहे हैं, आईटी सेक्टर बिलखुसूस बहुत निगलेक्टेड हमारे यहाँ है, हमसाय मुल्क बहुत आगे निकल चुके हैं, इसके हवाले से आप स्कॉलरशिप दे रहे हैं, ई कॉमर्स वगैरह, इसमें किस हद तक इसका आपने परसेंटेज रखा है? देखिए, एक तो हमारा टारगेट है कि 100 अरब रुपए हमने अगले साल जून तक तकसीम करने हैं, जो कि तकरीबन 68 अरब रहते हैं। और मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हमारा हदफ भी तकरीबन 1 लाख मजमूई तौर पे, पहले 100 अरब में से हदफ है कि 1 लाख नौजवान अपना कारोबार शुरू कर सकें। देखिए, ये कोई 2000-4000 ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की कभी बात करते थे, ये कोई स्टाइपेंड नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट का। ये करोड़ों रुपए की हम बात कर रहे हैं जब एक कर्ज दिया जाता है। और जैसे अलीम आदिल शेख साहब ने कहा कि एक कारोबार से एवरेजन 6 से 8 लोगों को रोज़गार मिल रहा है। ये तो बराह रास्त रोज़गार है, लेकिन उसके साथ जो जुड़े हुए इनडायरेक्ट कारोबार हैं जिसका इम्पैक्ट तकरीबन अगर मल्टीप्लाई 3 से भी करें तो मज़ीद 20-25 लोगों को रोज़गार मिल रहा है। तो एक कारोबार से 25 से 30 लोग फ़ायदा उठा रहे हैं या उन्हें रोज़गार मिल रहा है। आपने उसको इस तरह से देखना है। ये कोई हम चॉकलेट की तरह पैसे नहीं बांट रहे हैं जी, इसको 50,000 दे दो, इसको 1 लाख दे दो, जो कि माजी में होता रहा, बस दे दो, नवाज दो, टैक्स पेयर का पैसा है, बाद में मिलना है या नहीं मिलना। ऐसे प्रोग्राम्स मलेशिया की बात करें, सिंगापुर की बात करें, टर्की, चाइना की बात करें, 2-2 दहाइयाँ लगी महातिर मोहम्मद को और ली कुआन यू को सिंगापुर को ट्रांसफॉर्म करने में। कामयाब जवान जैसे प्रोग्राम, एहसास जैसे प्रोग्राम जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लेके आए हैं, इनको देखें 10-10 साल में ये किस तरह पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये एक साल में तो सियासी प्रोग्राम चलाए जाते हैं। भाई इलेक्शन आ रहा है, दे दो 2 लाख लोगों को पैसा, इलेक्शन जीतना है, कौम का पैसा डूब जाए, कर्ज दे दो, आपके सामने माजी में जो होता रहा है। तो ये प्रोग्राम एक पूरे सिस्टमेटिक तरीके से था, स्ट्रक्चर्ड तरीके के साथ चलाया जा रहा है। मसूद चपड़ासी को 4 अरब दे दो, आम नौजवान को 40 लाख भी ना दो। एक इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया स्किल्स के हवाले से। देखिए, पहली दफ़ा पाकिस्तान में हाई एंड स्किल स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं। आज से पहले नौजवानों को कोशिश की जाती थी इसको कुक बना दें, प्लम्बर बना दें, ड्राइवर बना दें। पहली बार प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अरबों रुपए की स्कॉलरशिप्स दी हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स सीखने के लिए, बिग डाटा, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अब नाम लेते जाए, वीडियो मेकिंग, 100 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में हमने हाई एंड स्किल स्कॉलरशिप्स दी हैं। और आज भी 3rd बैच में भी मेरी ख्वाहिश होगी कि जब अलीम आदिल शेख साहब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ, इन तमाम दोस्तों को हमने IBA कराची लेके जाना है, सिंध की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में लेके जाऊँगा, टॉप के स्किल के इदारों में लेके जाऊँगा, और ये ख़ुद कैमरे की आंख दिखाएगी वज़ीर आज़म इमरान खान के कामयाब जवान प्रोग्राम से किस तरह सिंध के नौजवान कामयाब हो रहे हैं। ये बता सकते हैं कि सिंध के कितने तलबा को स्कॉलरशिप दी गई है, कोई फिगर बताएं? 20,000 बता रहा हूँ मैं आपको, 19,000 कुछ हैं, तकरीबन राउंड 20,000 कह लें। और देखें, ये डाटा मैं आपको कह रहा हूँ पब्लिक हुआ हुआ है, जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ वो सारी वहाँ पब्लिक है। हमारे कामयाब जवान .gov.pk पे जाएं,
फिर ये भेज भी पहली देते भी दफा- आपको सदाम भेज देते हैं सारा डाटा आपको भी। तो भी मेरा सवाल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बड़े जाहो जलाल से टाइगर फोर्स बनाई थी, सिंध में तो सूबाई हुकूमत ने रोक दिया, पंजाब में उसने कौन कौन से कारहाय नुमाया अंजाम दिए। दूसरा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के बड़ा एक उनका मोटिव रहा है कि हुक्मरानों के बच्चे बैरून मुल्क पढ़ते हैं और वहाँ रहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बच्चे कामयाब जवान प्रोग्राम में हिस्सा क्यों नहीं लेते, वो पाकिस्तान क्यों नहीं आते? मैं दूँ जवाब? देखो यार, पहले तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कम से कम जो भी है 5 अरब हैं या दूसरी तरफ 1.5 अरब हैं स्कॉलरशिप्स में, या जिस तरह आज फुटबॉल में भी माशाल्लाह आपके सामने फ्यूचर स्टार्स हम लेके आएंगे। टाइगर फोर्स में कल रात भी एक जी चैनल के प्रोग्राम में था तो वहाँ सवाल किया गया। आप सबको पता होना चाहिए कि टाइगर फोर्स एक महदूद अरसे के लिए बनाई गई थी 2020 में, जब कोरोना पेंडेमिक था। हर तरफ तो लोग कोरोना की खौफ की वजह से घरों में बैठे हुए थे। तो ये पाकिस्तान के 10 लाख से ज़ायद नौजवान जो बाहर निकले, जिन्होंने कोरोना की आंख में आंख डालकर तब कोरोना का मुकाबला किया था जब लोग खौफ में मुब्तला थे। तो मैं तो ये समझता हूँ, एक तो शुक्र अल्लाह का अदा करना चाहिए कि उस तरह के हालात नहीं हैं और टाइगर फोर्स की आज ज़रूरत नहीं है। और ये वॉलंटियर वर्क कर रहे थे, कोई दिहाड़ियाँ नहीं लगा रहे थे टाइगर फोर्स के नौजवान, कोई पैसा नहीं ले रहे थे हुकूमत से, प्योरली अपने जज्बे से, अपने शौक़ से, अपने अपने इलाकों में, सूबों में, शहरों में अपने इलाकों के लोगों की खिदमत करने के लिए बाहर निकले थे। और दुनिया भर में जो रज़ाकाराना तौर पर तहरीक चलाई जाती है या लोग काम करने आते हैं, यहाँ वो 2 घंटे के लिए आते हैं या 10 घंटे के लिए आते हैं या 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ़्ता। मैं सलाम पेश करता हूँ इन नौजवानों को। महीनों इन्होंने अली मादल शेख साहब बग़ैर किसी तनख्वाह के, बग़ैर मुआवजे के, बग़ैर लालच के काम किया। तो मैं मीडिया के दोस्तों को कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग टाइगर फोर्स के नौजवानों को अप्रिशिएट किया करें। आप में से भी हो सकता है 1-2 दोस्त ज़रूर रजिस्टर्ड हुए होंगे, उन्होंने भी कोशिश की होगी, उनका भी ख्वाहिश होगी कि हम ज़रूर अपना कराची या सिंध के लोगों की हेल्प करें। जी जी सानिया निश्तर आई थी गवर्नर हाउस के अंदर, एहसास प्रोग्राम शुरू हो रहा था तो उन्होंने अनाउंस किया था, उन्होंने कहा 700 पर डे के हिसाब से डेली वेजेस पे काम करने वाले लोगों को हम इसमें शामिल करेंगे। मैंने उनसे यही अर्ज़ किया था कि हमारा टेक्निकल स्टाफ है, ड्राइवर है और इस तरह के लोग हैं जो 400 और 500 रुपये पर डे के हिसाब से भी कम में काम कर रहे हैं, तो क्या उनको शामिल किया जाएगा? उन्होंने इनिशिएटिव लिया और वज़ीर-ए-आज़म से बात भी की। और पंजाब की अखबार के अंदर मैंने देखा कि यूजीएस के साथ मिल के आपके वज़ीर-ए-आज़म के कोई भी मुशीर है, उनका नाम लिखा हुआ था, वो मिल करके एहसास प्रोग्राम के अंदर इन जर्नलिस्टों को और इनको शामिल करेंगे, लेकिन उसके बाद वो ज़ीरो। दैन उसके बाद मैंने उनसे दूसरी बात जो की थी वो भी ज़ीरो। गवर्नर हाउस से और लोग आए थे कराची क्लस्टर में, हमारे प्लॉटों के ऊपर कब्जा था, उसके लिए टीम बनाई गई थी, उसका भी काम ज़ीरो। आप अक्सर यहाँ पे 3-4 दफ़ा बोल चुके हैं कि मैं सवाल छोड़े जा रहा हूँ मीडिया के सामने, तो मैं आपसे सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए आप काम कर रहे हैं, तो क्या ये टेक्निकल स्टाफ इसमें नहीं आता कि इसकी के लिए आप कुछ करें? क्योंकि 35 mm का जो काम है, जो कोर्स है, जो वीडियो का, वो बाहर ममालिक में हो रहा है, वो 18 से 20 लाख रुपए में जाता है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। क्या इनको भेजा जा सकता है गवर्नमेंट लेवल पे? ज़ीरो। गवर्नर हाउस में जब इशरत उल वफा साहब थे, उस वक्त उनसे हमारी बात हुई थी, मेरी खुद बात हुई थी। वो 3 लोगों को यहाँ से भेजना चाह रहे थे, लेकिन उनकी गवर्नमेंट चली गई और ख़त्म हो गया वो भी काम। ये रिलेटेड नहीं है आपसे ना? नहीं, मैं करता हूँ, जवाब देता हूँ। जी जी ये कंप्लीट चीज़ है। कर और लें दूसरा आप। ये कि आप लोगों ने फंड जारी किया, टीवी चैनल बालकान को उनके पैसे रिलीज किए, तो उसके साथ एक चीज़ रखी थी कि आप अपने वर्कर्स को फैसिलिटेट करेंगे, वो ज़ीरो। अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो इस सिलसिले में आप देखिए, एक तो आप इनिशिएटिव लेते हो लेकिन उसका फॉलोअप नहीं करते। अब देखिए मेरी बात। एक तो आपने एहसास की बात की है, मैं सानिया निसर साहिबा को आपका पैगाम दे दूंगा, क्योंकि मैं इस प्रोग्राम को नहीं देख रहा, इसलिए मैं कोई हतमी बात नहीं कर सकता क्या बात हुई है। लेकिन आपने जो एक बात की कामयाब जवान प्रोग्राम से, मेरी तो ज़ाती ख्वाहिश है कि कामयाब जवान रिपोर्टर एक आना चाहिए, और उस पर हमने बड़ी दावत भी मैंने दी, इस्लामाबाद के मीडिया के दोस्तों को भी दी कि आप कोई भी अपना, जैसे आजकल यूट्यूबर और आप देख रहे हैं वीलॉग्स का माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त चल रहा है। हमने बहुत बड़ी तादाद में तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक वीडियो मेकिंग में, या जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ यूट्यूबर्स ने पैसे लेने में 5 लाख 8 लाख कामयाब हुए हैं। लेकिन फिर मेरे भाई, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग, आप भी जो कैमरे के पीछे जितने खड़े हो, आप अप्लाई वो बिज़नेस के लिए